يا أيها المزمل قم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور کچھ ڈیٹیل کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے. کیا ہے؟ غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. تو آیت نمبر 6 میں جو کفرو کا ورڈ استعمال ہوا ہے، کفرہ کا لفظی معنی ہے چھپانا، پردہ ڈالنا یا ڈھانپ دینا. اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تو عربی میں رات کے لیے بھی کافر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے. کسان کے لیے بھی کافر لفظ آتا ہے، یعنی کسان جو ہوتا ہے بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. تو ایکچولی بتانا یہ مقصد ہے کہ جو کافر ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، جیسے نیکوکار ہے یا منافق ہے جو بھی. تو صفات یہ ہیں مختلف لوگوں کے جو عملی رویے کی کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو یہاں پر کچھ لوگوں کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی پیغام کا انکار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس کو نہیں مانا. پھر انذرتہم کا میننگ جو ہے اس میں ہوتا ہے انتہائی محبت سے، انتہائی نرمی اور شفقت سے ڈرانے والا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں 5، اس میں ٹوٹلی ایمان والوں کی بات ہوئی ہے. اب آیت نمبر 6 اور 7 2 آیتیں ہیں، اس میں کافروں کا تذکرہ ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 8 سے کنٹینیوسلی 20 تک جو ہے منافقین کے بارے میں تذکرہ ہوگا. تو سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی 3 کیٹیگریز بتا دی کہ ہر زمانے میں ان کا ذکر ہوگا، ہر زمانے میں یہ لوگ آپ کو ملیں گے. کون سے؟ پہلے نمبر پر ایمان والے جو بات کو مان لیتے ہیں، جو ہٹ درم نہیں ہیں، جو فوراً ایمان لے آتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو کفر کرنے والے ہیں، جو سرے سے ہی نہیں مانتے اللہ کو، رسول کو، نبی کو، ٹوٹلی انکار کرتے ہیں. پھر تیسری جو کیٹیگری ہے وہ منافقین کی ہے، منافق لوگ. تو دنیا کے کسی بھی مذہب میں کسی بھی بندوں کو آپ دیکھیں وہ ان 3 کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا. یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا پھر وہ منافق. تو 2 قسم کے منافق ہوتے ہیں. ایک منافق وہ جو واقعتاً ہے، اعتقادی منافق ہے، یعنی بظاہر تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہے لیکن اندر سے وہ پکا دشمن ہے، اندر سے وہ اپنا کفر کو چھپائے ہوئے ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں نبی پاک کی زندگی میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک کہ وحی کا سلسلہ تھا. تو آج کے دور میں ہم کسی بھی اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو منافق نہیں کہہ سکتے جو اعتقادی ہو.
تو اب عملی منافق کی بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں جو ہوتے تو مسلمان گھرانوں میں پیدا، لیکن ان کے جو عمل ہوتے ہیں وہ منافقانہ ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور وہ آلموسٹ میجورٹی مسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ اور سچ میں کوئی تمیز نہیں ہے، بات بات پر جھوٹ۔ دوسرا، کبھی اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کر اتر آئے۔ پھر امانت اگر رکھی جائے اس کے پاس تو اس میں وہ خیانت کرے گا، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ عملی منافق ہیں، عملاً منافق ہیں۔ ہم لوگ ایسے کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے۔ عقیدے میں تو یہ مسلمان ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ لوگ منافق ہیں۔ اسی طرح کافر لوگ بھی یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتقاداً جو عقیدے کے حوالے سے کافر ہوتا ہے، جو سرے سے ہی نہیں مانتا کہ نہیں میں نہیں مانتا نہ میں اللہ کو، نہ رسول کو، نہ اس کی کتاب کو۔ اور دوسرا کافر کون ہے؟ جو عملی طور پر کفر کرنے والا، یعنی ہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن عمل میں وہ کفر کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ 246 حدیث نمبر ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والے عقیدے میں تو مسلمان، لیکن عملاً وہ کفر کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سورۃ روم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ تو جو اعتقاداً کافر ہے وہ تو منہ سے کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے نہ اللہ کو، نہ آخرت کو، نہ رسول کو۔ ان میں سے کون ہے؟ عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، صابی بھی انہی میں شامل ہیں۔ تو لیکن عملاً جو کافر ہے وہ جو ہے مسلمانوں میں ہر دوسرا بندہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ ہم اپنے اگر گھروں کا جائزہ لیں تو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے مسجد میں جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو ID کارڈ میں تو وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے۔ تو 3 جو کیٹیگریز ہیں ہر دور میں دیکھنے کو ملیں گی۔ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات ایمان والوں کے متعلق، اور اس کے بعد 2 آیات کافروں کے متعلق۔ پھر تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ منافقین کا جو سلسلہ ہے وہ آیت نمبر 8 سے 20 تک جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت جو ہے کتنا خطرناک معاملہ ہے، کہ 13 آیات جو مسلسل اس ٹاپک پر اتری ہیں، جو اعتقادی اور عملی منافق ہیں۔ تو جو اس وقت ہمیں پریکٹیکلی مسلمانوں کی میجورٹی میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو اب ہم مسلمانوں کی بات جو ہے نا دوسری جو کیٹیگری ہے کافر، ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نہیں مان لائیں گے وہ۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو جو ہے آپ دین کی تعلیم نہیں دے سکتے، قرآن کی بات، حق بات نہیں بتا سکتے، کیونکہ کتاب جو ہے الکتاب یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسا شخص جس پر حق اور باطل ظاہر ہو گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ واقعی یہ حق والی چیز ہے اور باطل کیا ہے، تو اس کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر جو ہے نا کفر پر اڑا رہے، کفر کی جو روش ہے وہ اختیار کیے رکھے۔ تو فرمایا تو پھر ایسوں کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو حق جاننے کے باوجود جو ہے نا اپنی جو ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ انہیں مسئلے مسائل تھے، قبیلے کی گھر کی بعض دفعہ حمایت کے اندر، پھر نسلی تعصب، بعض دفعہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو ہے نا وہ مانتے نہیں تھے۔ جیسے کہ یہودی جو تھے وہ ان کو نبی پاک سے حسد تھا، کیونکہ جو ان کی نبوت تھی وہ بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو اس حسد کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ تو پھر ایسوں کو آپ بتا دیں کہ ان کو آپ ہدایت بھی دیں گے، ہدایت کی باتیں بھی بتائیں گے، تو یہ لوگ ایمان نہیں لانے گے،
کیوں؟ کیونکہ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اور علی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں کے اوپر۔ کیا ہے؟ یہ شاوتن پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ تو یہاں پر جو ورڈ ہے ختمہ کہ کسی چیز کو بند کر دینا، سیل کر دینا، یعنی اب اس کے اندر ہدایت نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اس کے اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے۔ اور یہاں پر قلوب، یہ قلب کی جمع ہے۔ قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ رہنا، یعنی کہ دل کی جو حالت ہے ایک ہی کنڈیشن پر نہیں رہتی۔ تو یہ دلوں کی جو سختی ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے حق اور یہ جو بات ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت اسے چھین لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کہ اس کی اپنی خواہشات، اس کی اپنی من مانی، کہ اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ قرآن میں ہدایت کیا لکھی ہوئی ہے اور کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ تکبر، خود کو بہت بڑی چیز سمجھنا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ تو یہ لوگ ایکچولی قبیلوں کے سردار تھے، بڑے بڑے ان کے قبیلے تھے، تو اس وجہ سے ان میں تکبر تھا۔ تو یہاں سے اگر بندہ اندازہ لگائے کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر بہت تکبر ہوتا ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت بھی نہیں ہے تو یہ کیسے پیغمبر بن سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پیغمبر بنا سکتا ہے۔ تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ حق نہیں مانتے تھے، کیونکہ جب دل میں کچھ اور ہو، اور چیزیں ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اور چیز کیا؟ مثلاً مختلف قسم کے شوق، دل جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے، تو پھر حق کی جو بات ہے نا، قرآن کی بات، ان کو پسند نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے جو اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو اپنا خدا بنایا۔ جیسا ان کا نفس پسند کرتا ہے کسی چیز کو، یہ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو دوسرا، انسان کو خود پر یا اپنی سوچ پر یا اپنی ذات پر اتنا مان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھیں، بے شک پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو انسان کو جو ہے ہمیشہ علم، ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے۔ تو یہ جو دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں نا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ تو اس لیے جب ڈرانے والی آیات آئیں تو انسان کو فوراً ڈر جانا چاہیے۔ تو جو انسان نہ سننا چاہے، نہ حق بات سمجھنا چاہے، نہ حق بات کو دل میں وہ جگہ دے، تو یہ اچھی علامات نہیں ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو ایکچولی قرآن جو ہے نا وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اگر ہاں ہے تو ہاں، اگر نہیں ہے تو نہیں، کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ کسی عام ہستی کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پیشن سے پھر بندے سے بات کرتا ہے۔ تو جان بوجھ کر حق کو نہ ماننا، حق سے انکار کرنا، تو پھر ایسوں کو جو ہے غضب کا کوڑا پڑتا ہے کہ اسے بات سمجھ آ گئی تھی، اس کو پتہ تھا، تو اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ تو جو لوگ ہماری راہ میں نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے پھر راہیں کھولتا ہے، اس کے برعکس۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ انسان کا ایمان ہے، جس کی بنیاد پر ہمیشہ کی جو ہے نا کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو ہے وہ کس لیے پیدا کی ہے؟ کہ انسان آئے، جانوروں کی طرح کھائے پیے پھرے اور زندگی انجوائے کرے اور پھر مر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جو ہے رب کی ذات کو چھوڑ کر وہ کائنات کے پیچھے لگ جائے، اس کی رنگینیوں میں کھو جائے، تو پھر اس کو پتہ بھی ہے سب کچھ کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور آخرت آنی ہے، اور پھر ہمیں اپنے عملوں کا حساب تو دینا ہوگا۔ بچ تو سکتا نہیں بندہ،
دنیا میں بچ جائے تو بچ جائے، لیکن آخرت میں نہیں بچے گا۔ تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کر دیتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کا جو پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ انعام ہے سورت، اور آیت نمبر ہے 110، اس کا ترجمہ پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ کیا لکھا ہے اس میں کہ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو کہ وہ حق بات قبول نہ کریں، جس طرح انہوں نے بھی پہلی مرتبہ جب ان پر حق کھلا تھا تو انہوں نے ایمان لانے سے روگردانی کی تھی۔ یعنی اب یہ چاہیں گے بھی تو پھر اسلام کی طرف یہ نہیں لوٹ سکتے، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کرنا شروع کر دیں، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت اور عذاب کا ان کو بتاتے تھے نا اس چیز کا، پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے زبردستی کسی کو ہدایت دے دے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، جسے چاہے ہدایت دے، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں۔ تو کیا وہ اپنی جو وش فل تھنکنگ ہے نا، اپنی جو خواہش نفس ہے اس کے اندر پھرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے اللہ کے معاملات پر تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے نا سختی سے پیش آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اصولوں میں سخت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کو سیریس نہ لے، سنجیدہ نہ لے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ اس کا حشر کریں گے فرشتوں کے حوالے کر کے، تو پھر لگ سمجھ جائے گی۔ سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ الزمر، یہ 3 صورتوں میں یہ ایک آیت 3 بار آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جذبات نہیں ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے گا دنیا میں، اس کی مرضی کے مطابق چلے گا، اس کے دیے ہوئے جو اصول ہیں، ہدایت ہے، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ کا پھر معاملہ ایسوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور انسان میرا قرب حاصل نہیں کرتا مگر فرائض سے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے سے۔ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اللہ ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو 1 ہے اس سے لے کر آیت نمبر 20 تک انسان کو یہ اسٹارٹ میں ہی سب چیزیں کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کو تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کو ایمان والے کا، کافر کا جو اعتقاداً اور عملاً ہوتے ہیں، اور منافق کا جو اعتقاداً اور عملاً ہوتے ہیں، اس پر غور و فکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔